Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو تختی ہم پڑھیں گے اس میں آپ لوگوں کے پاس بہت سارے حرف مکس ہو کر آئیں گے۔ پورا پیج ہی اس طریقے کا ہے جس میں کہ آپ لوگ یہ پڑھیں گے کہ اس میں حرف لین پڑھا جائے گا، حرف مدہ، کھڑی حرکات، تنوین، سب چیزوں کو ہم اس پیج پہ کور کریں گے۔ پچھلا آپ لوگوں کو میں نے پچھلی کلاس میں بھی بولا تھا کہ جب بھی آپ اپنا ریویژن کریں گے تو آپ کو شروع سے ساری تختیوں کے سوالات، ساری تختیوں کے جو مثال میں نے آپ لوگوں کو دی ہیں، یاد کروائی ہیں، سوال جواب، وہ سب ضرور یاد کریے گا۔ اب ہم جو ہے اپنے اس تختی میں سب سے اہم چیز یہ سیکھیں گے کہ ہمیں وقف کس طریقے سے کرنا ہے، کہ آیا حرف مدہ پہ وقف کس طرح سے کرنا ہے، حرف لین پہ کس طرح سے کرنا ہے، اور یہ جب دوسروں کے ساتھ مل کر آئیں گے، الفاظوں بنائیں گے تو یہ کس طریقے سے ہجے ان کی کرنی ہے۔ تو اب جو تختی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے تختی نمبر 9، جس کی ایک لائن میں نے آپ لوگوں کو پہلے پڑھا دی تھی۔ اب مزید انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اگلی کلاسز میں اس تختی کو اچھی طریقے سے پڑھائیں، اور آپ لوگ بھی محنت سے اچھی طریقے سے دل سے شوق سے پڑھیے گا، تاکہ یہ بہت اہم تختی ہے۔ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا حرف مدہ کی اور حرف لین کی، یہ بڑی بہت زیادہ کامن غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ عموماً یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ حرف مدہ چھوڑ جاتے ہیں، یا حرف لین کی ادائیگی انہیں پتہ ہی نہیں چل رہی ہوتی کہ حرف لین کی ادائیگی کو کرنا کس طریقے سے ہے، اور وقف کا تو بالکل کانسیپٹ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وقف اگر کر دیں تو کیا کریں، بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ ابھی بہت چھوٹی سی تختیاں ہیں جن کا اگر آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے نا، شروع میں ہی اچھی محنت کر لیں گے، تو اگلی تختیاں جو آپ کے پاس آگے غننے کے قواعد آئیں گے، ادغام وغیرہ کے، یہ سب قواعد جو ہوں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے ان کو اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا اور پڑھا ہوگا۔ آئیے باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، تعاوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبق میں سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا مد۔ یہ حرف ہجا جب ہم پڑھے تھے، بالکل پہلی تختی کی طرف آپ اپنے دماغ کو لے کے جائیں، جب ہم حرف ہجا پڑھے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو تلوار جیسی شکل والا مد ہوتا ہے اس کو بڑا مد کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 5 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ اب اس میں کیا ہے، جب یہ مد لگا ہے تو ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر بھی ہے، تو یعنی کہ یہ یہاں پر الف مدہ بھی بن رہا ہے۔ تو یہ تقریباً 5 سے 6 الف کے برابر یہ مد کھینچا جائے گا۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے، اس کی ہجے کیسے کریں گے؟ پہلے جیم کا نام لیں گے، پھر الف کا، پھر مد کا، پھر زبر کا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیے۔ جیم الف مد زبر جا، لمبا کھینچے گا یہ، جتنی آپ اس کی سانس کو لمبا کر سکتے ہیں پریکٹس کے دوران لمبا کریے گا۔ تقریباً 5 سے 6 الف کے برابر یہ جا کا لفظ کھینچے گا، کیونکہ یہاں پہ مد بھی ہے اور الف مدہ بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جاء، حمزہ زبر آ تھا، جاء، آگے وقف، جاء۔ جا کو کھینچنے کے بعد جب حمزہ ساکن کریں گے ہم وقف میں تو ہم ادھر تھوڑا سا جھٹکا شو کریں گے، کیونکہ جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ تو پہلے ہم جیم کی مقدار کو کھینچیں گے، اس کے بعد رکتے وقت اپنی آواز پہ ہم جھٹکا دیں گے۔ پھر سے میں پڑھ کے بتا رہی ہوں آپ کو، جاء، آگے وقف، اب جھٹکا دیکھیے گا کہ آخر میں حرف کے اختتام پر جھٹکا کس طریقے سے محسوس ہوگا۔ جاء،
کھینچنے کے بعد آخر میں ہم نے وقف کے وقت پر اس کو جھٹکا دیا. اسی طرح سے اب آپ کے پاس کیا ہے, اب بیچ کا جو الف ہے یہ ہم نہیں پڑھیں گے, جیم ملے گا ڈائریکٹ جا کے یا سے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نہ مدہ بنا رہا ہے نہ اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہے, تو یہ الف ہم نہیں پڑھیں گے. ہم کیا پڑھیں گے, جیم یا مد زیر جی, لمبا کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی مد ہے. جی آ, حمزہ زبر آ تھا اس لیے ہم نے بولا آ. آگے وقف کیا ہوگا, اسی طریقے سے پہلے جی کو کھینچیں گے اور اختتام کے وقت پہ ہم اس کو, کیونکہ حمزہ ساکن کریں گے تو حمزہ ساکن جھٹکے سے پڑھتے ہیں, ہم یہاں پر اس کو جھٹکا دیں گے. جی آ, آگے وقف جی, بالکل آخر میں ہم نے اپنی آواز پہ جھٹکا دیا. اسی طرح جب ہم آگے پڑھیں گے, آگے ہمارے پاس آ رہا ہے الف مدہ, الف سے پہلے زبر آیا تو یہ ہو گیا الف مدہ. ہا الف زبر ہا, را دو زیر رن, ہارن, آگے وقف ہار. آگے آپ کے پاس دوبارہ پھر الف مدہ آ رہا ہے, نون الف زبر نا, را دو زبر رن, نارن, آگے وقف نارو. یہ آپ یاد کریں جب آپ تختی پڑھ رہے تھے تنوین کی, جب آپ نے پہلا ادھر الفاظ پڑھا تھا, لفظ پڑھا تھا کہ یہ ابدن, آگے وقف میں نے آپ کو بتایا تھا 2 زبر کو ایک زبر سے بدل کر کھینچ کر پڑھتے ہیں وقف میں. تو یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہوگا, وہاں پہ ابدن تھا, یہاں پہ کیا ہے نارن ہے. تو ہم وقف میں کیا کریں گے, 2 زبر کو ایک زبر سے بدل دیتے ہیں اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو, نارن, آگے وقف نارو. اب حرف لین والا لفظ آپ کے پاس آئے گا جس کو ہم نارملی تو رواں میں ہم نرمی اور جلدی کے ساتھ پڑھیں گے, لیکن وقف میں ہم اس کو کھینچیں گے. خا یا زبر خوئی, را دو پیش رن, خیرن, آگے وقف خیر. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم نے را کو وقف کیا تو ساکن کر دیا. اب یہاں پر کیا ہے, الف مدہ بھی ہے اور الٹا پیش بھی ہے. الٹا پیش بھی اسی طرح سے کھینچے گا جیسے کھڑا زبر اور کھڑی زیر کھینچتا ہے. دال الف زبر دا, واو الٹا پیش وو, دا وو, دال پیش دو, دا وود, آگے وقف داوود. اگلا آپ پڑھیں گے را پیش رو, واو یا زبر وائی, روئی, دال دو زبر دن, رویدن, آگے وقف رویدا. یہاں پہ وہی ہم نے 2 زبر کا جو طریقہ تھا کہ ایک زبر سے بدل کر وقف میں ایک الف کے برابر کھینچیں گے. رویدن, آگے وقف رویدا. اچھا, اگلا لفظ جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہاں بن رہا ہے واو مدہ. اچھا, یہ ہے ضاد. اگر آپ ضاد پڑھتے ہیں تو آپ ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں چیزیں صحیح ہیں. میں آپ کو اس کی ہجہ کر کے بتا دیتی ہوں. را زبر را, ضاد, واو پیش دو, الف اس کو نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ الف کا مدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا, یہ صرف واو تک پڑھا جائے گا. غدو, آگے وقف غدو. ضاد کی آواز موٹی ضرور نکالیں گے, اور اگر آپ ضاد پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھیں گے غزو, آگے وقف غزو. ضاد بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا. اس کے بعد اگلا حرف ہمارے پاس ہے را زیر ری, جیم الف زبر جا, رجا, لام دو پیش لن, رجالن, آگے وقف رجال. جب ہم حرف مدہ پر وقف کرتے ہیں تو ایک الف کی مقدار سے زیادہ اس کو کھینچتے ہیں, تقریباً 2 سے 3 الف کے برابر آپ اس کو وقف میں کھینچیں. رجال, آگے وقف رجال. میم کھڑا زبر ما, لام ذیلی, مالی, کاف زے کی, مالکی, آگے وقف مالک. ایک لائن میں آپ کو اس کی اور پڑھاتی ہوں تاکہ یہ 3 لائنیں آج کے سبق میں آپ کی ہو جائیں گی, آپ اس کی پریکٹس کریے گا. شین یا زبر شی, حمزہ 2 زیر ان, شی ان,
اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، یہ بن گیا ہے حرف لین، یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یہ کیا بن گیا، حرف لین. نارملی ہم نے روا میں اس کو نہیں کھینچا، وقف میں ہم اس کو کھینچیں گے. اور پھر آگے ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے، جب حمزہ پر وقف کرتے ہیں تو جھٹکا دیا جاتا ہے. تو وہی طریقہ ہوگا، پہلے تھوڑا سا کھینچا، پھر اس کے بعد ہم جھٹکا دیں گے. شیئن، آگے وقف، شیء، پہلے شیء کرا، پھر اس کے بعد اپنی آواز پہ جھٹکا دیا. شیئن، آگے وقف، شیء. طا زبر طا، غائن کھڑا زبر غا، طغا، آگے وقف، طغا. اس میں یا نہیں پڑھا جائے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ صرف غائن پہ کھڑا زبر ہے، سو ہم صرف اس کو ہی پڑھیں گے. طا زبر طا، غائن واو زبر غو، طغو، آگے وقف، طغو. طا یا زبر طوی، را دو زبر غن، طویرن، آگے وقف، طویرا. عین الف زبر ع، دال دو زیر دن، عادن، آگے وقف، عاد. یہ دال پر یہاں پہ قلقلہ ہوگا. یہ جب آپ آگے پڑھیں گے، اس کی اگلی والی تختی اس میں بتاؤں گی آپ کو کہ قلقلہ کا کیا طریقہ ہوتا ہے. لیکن ابھی جس طرح سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ زبان کو جو ہے وہ باؤنس کریں گے، یعنی کہ ہماری آواز جو ہے وہ اچھل کر پڑھیں گے اس کو جو ہے نا. عادن، آگے وقف، عاد، د کی آواز آئے گی، جھٹکا نہیں ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ اس کو بہت زیادہ جھٹکا دے دیا کہ قلقلہ تو نہ ہوا، وہ جھٹکا ہو گیا. عادن، آگے وقف، عاد. یہ انشاءاللہ قلقلہ جزم کی جو قوانین ہیں جتنے بھی، یہ ہم اگلی ہی تختی نمبر 10 میں اس کو کور کریں گے. ابھی جو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ الفاظ جتنے بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں یہ آپ اچھی طریقے سے پڑھیں، سمجھیں اور بہت محنت کریے گا ان تختیوں پر. یہ جتنا اچھا آپ کا قاعدہ ہوگا اتنا ہی آپ کا اما پارا اور اس کے بعد آگے قرآن پاک اتنا ہی اچھا ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو یہ سفر آسان لگے اور آپ سفر میں ہمارے ساتھ جڑتے جائیے، سفر کو عام کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑیں اور قرآن پاک کو پڑھیں، سیکھیں اور دوسروں کو بھی آگے سکھائیں. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah's divine wisdom.